ایک سوال اور، واٹس ایپ پہ بھی بڑے لمبے سوال لوگ لکھتے ہیں، کیا کہیں؟ یہ جو غزوہ ہند کی روایات ہیں نا، اتنے لوگوں نے اس سوال کو بھیجا ہے، اتنے لوگوں نے بھیجا ہے کہ جیسے اس ہندوستان پہ حملہ کرنا اور وہاں سے اب ہم جیتیں گے اور مودی کو زنجیروں میں جکڑ کر پاکستان میں لایا جائے گا، یہ سارے سوالات آتے ہیں، اور اتنے بیہودہ اور اتنے غیر سنجیدہ یہ لوگ ہیں کہ ذرا خدا کا خوف نہیں اور خلق خدا کی شرم و حیا نہیں کہ ایٹمی دھماکوں پر لطیفے بن رہے ہیں۔ اس غیر سنجیدہ اور بد اخلاق قوم کو اسی وقت جانچا گیا تھا جب وہ ایک لمبا سا میزائل اور ہر شہر میں جلوس نکل رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے، اور لمبا سا میزائل جو تھا وہ لگا لیا اور روکی سوکی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، بنا کے پھر کیا ہوا؟ ایمرجنسی لگ گئی، لوگوں کے ڈالرز کا کیا بنا؟ بن گیا، ایٹمی طاقت ہو گئے، اچھا بھائی، اس کو بچوں کا کھیل بنا لینا۔ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اس زمانے کی جتنی اخبارات تھیں وہ سب نکالو اور پڑھو۔ اس ملک میں کوئی مذہبی قیادت میں ایسا شخص باقی بچا تھا جس نے یہ فضول بات نہ کی ہو کہ امریکہ پہ ایٹم بم گرا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ایک تو بہت بڑے لیڈر تھے بیچارے، آخر پہ ان کی پارٹی بھی کچھ نہ رہی۔ اس کے بعد حاضری ہوئی ان کی خدمت میں، تو ہم نے عرض کیا ایسے ہی پوچھنے کے لیے کہ حضرت یہ بتائیں، آپ نے فرمایا تھا کہ ایٹم بم جو ہے جا کے امریکہ پہ گرا دیا جائے، تو ایٹم بم لے جائیں گے کہاں سے؟ مولوی صاحب تم کمال کرتے ہو، پٹھان تھے نا تو ایسے ہی بولتے، ویزا لو، ایٹم بم جہاز میں رکھو۔ تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، افضل صورت تو یہ ہے کہ پائلٹ اپنے سمیت جہاز کو گرا دے اور شہادت کا رتبہ پائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پھینک کے گھر واپس آ جائے۔ یہ جن لوگوں کے دماغ ہوں، یہ مذہبی قیادت ہے؟ یہ ان کے منہ بند کر دینے چاہیے کہ تم کرنے کیا چلے ہو۔ کوئی ایک مذہبی رہنما یہاں ایسا نہیں تھا جو اس موقع پہ ایٹم میں دخل نہ دیا، اور جن لوگوں نے بنائے ہیں ایٹم بم، پورے ڈیوریشن صدارت کی اور وزارت عظمیٰ کی گزر جاتی ہے۔ حرام ہے جو ایک مرتبہ لفظ منہ پہ لائیں ایٹمی۔ یہ بچوں کا کھیل ہے کوئی؟ اس زمانے میں ایک پاؤڈر تھا، ہم پروگرام کرتے تھے FM 100 میں، وہ پاؤڈر چھونے سے بیماریاں یا کیا ہو جاتا تھا، اور خطوط آتے تھے وہاں سوالات پہ، کئی خط اس میں پاؤڈر، عام ٹیلکم پاؤڈر بھرا ہوا ہے۔ یہ اتنے بے وقوف، اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ وہ پاؤڈر جو تھا وہ موت کا باعث بنتا تھا، اور وہ سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ایجاد کیا تھا، اور یہ اپنے پاس سے ٹیلکم پاؤڈر ڈال کے خطوں میں بھیجا کرتے تھے۔ بھی تم چاہتے کیا ہو آخر؟ بازی باریش بابا بازی، بچے کھیلتے ہیں بالکل، لیکن کل کو اٹھ کے باپ کی داڑھی کو پکڑ کے نوچے اور کہے میں کھیل رہا ہوں، تو یہ کوئی طریقے ہیں انسانوں کے طریقے؟ یہ اتنی بیہودہ چیزیں، اور پھر اس سے بچاؤ کی تدبیریں، اور ایٹم چل جائے گا، اور پھر حدیث پہ آ گئے کہ حدیث میں یہ آیا ہے مودی کو پکڑ کے لے آئیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ہے مطلب نہ سمجھ میں آنے والی باتیں، قوم نہیں نا، کوئی تعلیم نہیں، تربیت نہیں۔ اسی لیے جو ڈرتے ہیں وہ اس سے کہ ان کے ہاتھ ایٹم بم ہے اور کسی وقت کچھ کر دیں تو پھر کیا دنیا میں رہے گا۔ جتنی مذہبی قیادت تھی، اور سبحان اللہ اس مذہبی قیادت کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہاری دماغ اپنے ٹھکانے پر ہے۔ کافر شیعہ ساری تحریک چلا لی، 20 سال پوری قوم کو عذاب میں رکھا، بم دھماکے ہوئے، شیعہ سنی قتل عام ہوا، اب ٹھنڈے ہو گئے، اب کیوں نہیں بولتے؟ ایک میٹنگ ہوئی، GHQ نے بلائی تھی، اور علماء بھی تھے اور سارے مشائخ بھی تھے، بس ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد
ٹھنڈے ہی ہو گئے، بولے ہی نہیں۔ اب کہاں گیا ایمان، اور اب کہاں گیا شیعہ کافر، اور اب کہاں گئے ہو تم؟ اس مذہبی قیادت نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اور اس مذہبی قیادت کا حال یہ ہے کہ امریکہ افغانستان پہ کارپیٹ بمنگ کر رہا تھا، اور یہاں زمانے میں اگر لوگوں کو یاد رہے، ہر مسجد میں ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں اور وردیاں پہنی ہوئی ہیں اور قائد کا حکم ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، تمہارے قائد جمہوریت ڈنڈے اور وردیوں کے ساتھ جا رہے ہیں افغانستان میں، اور جا کر اور سب سے بدتر اس شخص نے کیا، اور 1000 آدمی لے گیا اور کتنی فوج لے گیا، اور جا کر بند ٹینک وہ جو ہوتے ہیں بختر بند کنٹینر، بند کنٹینرز میں لوگ مر گئے ایک دوسرے کو کھا کھا۔ کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی حیا نہیں۔ اس مذہبی قیادت کو ہمیشہ ڈبونا ہے، اور تم ہمیشہ جمع ہوتے ہو نیگیٹو پہ، کبھی پازیٹو پہ جمع ہوئے؟ اب عذاب آ گیا انڈیا کے ساتھ لڑائی کا، اور حدیث لے آئے ہیں یہ سب مذہب کا غلط استعمال ہے۔ ہم باز آئے بھی خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اگر اسلام یہ ہے نا تو یار تم رکھو اپنے پاس ہی، ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام۔ اب ہندوستان کی حدیثیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے متعلق ارشاد کیا فرمایا ہے؟ صحیح کتابوں میں نسائی میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان کے غزوے کے متعلق، اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات یہ راوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انڈیا پر حملہ کرے گا ہندوستان پہ، وہ لوگ ایسے ہیں جو بخشے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں جاؤں گا وہاں، اپنے جان کو بھی خرچ کروں گا، اور جان کو خرچ نہ کر سکا، نہ جا سکا تو مال بھی خرچ کروں گا، شہید ہو جاؤں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں جہنم سے آزاد غازی کی حیثیت سے رہوں۔ بالکل ٹھیک۔ ہندوستان پہ پہلا حملہ ہوا کب ہے؟ اگر اس حدیث کو مسلسل مان لیں کہ جب بھی ہندوستان پہ حملہ ہوگا تو پھر ہر ایک فوج جو بھی گئی ہے پھر وہ ٹھیک ہے، پھر تو تاتاریوں نے بھی کیا تھا، اور تاتاریوں میں مسلمان بھی تھے، وہ بھی بخشے گئے سارے۔ پھر تو تیسرا چوتھا حملہ یزید نے کیا تھا، یزید گیا تھا قسطنطنیہ میں، تو پھر یزید بھی بخشا گیا۔ ایک کوئی عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان پہ حملے کے لیے جو کہا تھا وہ 45 ہجری میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، محلب کی سربراہی تھی، ہندوستان پہ حملہ ہو گیا، ان لوگوں نے کچھ علاقے فتح کر لیے تھے۔ 51 سال پھر رکے رہے مسلمان، محمد بن قاسم کی صورت میں دوسری مرتبہ حملہ ہو گیا۔ محمد بن قاسم آئے ہیں، راجہ داہر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے، اور پھر سندھ فتح ہوا ہے، اور محمد بن قاسم نے اپنے اس معاہدے میں ہندوؤں کو اہل کتاب قرار دیا ہے، یہ پڑھ لیں۔ پھر تیسرا حملہ ہوا، پھر چوتھا حملہ ہوا، پانچوں حملے محمود غزنوی سے پہلے ہیں۔ اب ان تمام حملوں میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی، کہ ہم ہر ایک کے متعلق یہ حدیث کو عام کر دیں کہ ہر ایک بخشا گیا؟ ایسے نہیں ہے۔ وہ پہلے لوگ جو تھے جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی تھی، اسلام 3 ہی طریقے سے پھیلا تھا، یا تو فوج کے ذریعے، اور انہوں نے بڑی مستحکم اور ٹھوس حکومتیں قائم کی، اور ان حکومتوں کے سائے میں صوفیہ نے کام کیا۔ حضرت معین الدین چشتی، خواجہ اجمیری، حضرت نظام الدین وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ، انہوں نے جتنا دین کا کام کیا، اگر ان کی پشت پہ اتنی مضبوط اسلامی حکومت نہ ہوتی تو برہمنی نے کام کرنے دیتے اور زندہ چھوڑ دیتے۔ اور تیسرا طریقہ تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان کے غزوے کی جتنی احادیث تھیں وہ پوری ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ یہ دین کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، غیر مسلموں سے نفرت کو بڑھانا ہے۔ مودی کو پکڑ کے لے آئیں گے زنجیریں ڈال کے، سبحان اللہ، یہ بچوں کے کھیل ہیں یار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسلسل جھوٹ باندھتے چلے جانا۔
جتنی روایات باقی اس طرح کی آئی ہیں سوائے 2-3 کو چھوڑ کے سب بوگس ہیں، سب بیکار۔ تباہی دنیا کی آئے گی خراسان کے ذریعے۔ خراسان تباہ ہوگا جب ہندوستان سندھ کو تباہ کر دے گا، سندھ تباہ ہوگا جب چین سے لوگ اٹھیں گے، اور چین تباہ ہو جائے گا 3 طریقوں پہ، یا تو وہاں ہلکی ہلکی بارش ہوگی جو انہیں تباہ کر دے گی، یا ریت کی ہوا چلے گی، یا وہاں پر بیوہ عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، اور چین میں جو تباہی آئے گی وہ ان 3 اسباب میں سے کسی سے آئے گی۔ ابن کثیر نے ایسی چیزیں لکھی ہیں اور اس نے آخر پہ پہنچ کے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا کوئی چیز ان میں سے ثابت نہیں ہے، اب ملاتے چلے جاؤ اپنے پاس۔ اس لیے بھیا ہوش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے غزوہ ہند کے متعلق فرما دیا تھا۔ اب یہ غزوہ ہند کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں نا، انہیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ تم اس کی تشریحات میں اس موجودہ ہندوستان کو لا رہے ہو، اس ہندوستان کو کیوں بھائی؟ خراسان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا اس کا جواب ہم پیش کر رہے ہیں۔ خراسان جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مشرق خراسان میں شامل تھا، اور پھر آتا ہے تبت اور چین کی لڑائی کا ذکر کہ تبت والے چین کو چھیڑیں گے اور چین والے تبت کو تنگ کریں گے، اور یہ دونوں آپس میں لڑیں گے۔ اس کے بعد بھی محدثین نے لکھا ہے سب جھوٹ ہے، یہ لوگوں کے اپنے اپنے قیافے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں بنا لیے تھے۔ خراسان پورے کا پورا، اور خراسان سے دجال بھی آئے گا۔ خراسان اب تو صوبہ ایران کا یہ مراد تھوڑا ہی ہے، خراسان پورا مشرق مطلع تھا، اور لوگ کہتے تھے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے یہ خراسان ہے۔ خراسان میں موجودہ افغانستان بھی تھا۔ ان سارے مذہبی دیوانوں سے پوچھے کہ افغانستان بنا کب تھا، انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ خراسان کا حصہ تھا۔ 1747 میں تقسیم ہوئی تھی، اور اس تقسیم کے نتیجے میں افغانستان وجود میں آیا، وگرنہ کیا تھا؟ خراسان میں سارا ہندوستان یہ شامل تھا۔ خراسان کو ہندو کش سے شروع ہوتا تھا، اور کو ہندو کش سے لے کے ایران سمیت، افغانستان موجودہ سمیت، پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، روس کی ریاستیں، یہ سب خراسان تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک تو یہ فرمایا دجال آئے گا، ایک یہ فرمایا تھا کہ حضرت مہدی کے لیے ایک جماعت نکلے گی اور ان کی حکومت کو اسٹیبلش کریں گے، یہ بعض روایات میں آیا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ جھنڈے اٹھیں گے، اور جب وہ اٹھیں گے سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو پھر بیت المقدس فتح کیے بغیر وہ نہیں رہیں گے۔ اب خراسان تقسیم ہو گیا۔ اب اصرار کرنا کہ خراسان تقسیم ہوا ہے اور اس میں یہ جو پاکستان ہے، پھر اس میں بھی اصرار کرنا کسی کی جو فوج ہے یہ جا کر اسرائیل کو فتح کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بخشے ہوئے ہیں سارے۔ سبحان اللہ، یہ احادیث کو غلط کرنا ہے یا نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہے یا نہیں ہے؟ بات اتنی سی ہے کہ کوئی ہندوستان پہ غزوے کا اب ذکر نہیں ہے، کوئی ہندوستان کی فتح کر لینے میں اب کوئی ثواب اور عذاب کی باتیں نہیں ہیں۔ سیدھی طرح اپنا کام کرو، انہیں بھی جینے دو اور خود بھی جیو۔ خام خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمتیں لگانا، اور خام خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان فرما دیا تھا اس کا سہارا لینا، یہ گناہ کی باتیں، کچھ نہیں ہے اس ہندوستان کا ذکر۔ خراسان تقسیم ہو گیا، کتنے ممالک بن گئے، مالاکنڈ کا ذکر آتا ہے۔ اور اس چیز کو سب سے پہلے اتنا پھیلاؤ جس نے دیا ڈاکٹر اسرار صاحب تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی نیت، ڈاکٹر صاحب کی نیکی، ان کا خلافت کا قیام، اس کے لیے ان کی دعائیں، ان کا اصرار بڑی قابل قدر چیز، بڑی قابل قدر چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب گھر تشریف لاتے تھے، مہربانی فرماتے تھے، ان کی یاد اب بھی آتی ہے۔ ان کی کاوشیں اور کوششیں اپنی جگہ پہ، لیکن علمی طور پر یہ خطا ہو سکتی تھی ان سے۔ وہ ظاہر ہے کہ کچھ جیسے علماء، ویسے انہوں نے اس چیز کو بہت پھیلایا، اور ان کے پھیلاؤ سے پھر لیا ہے ان طاقتوں نے
جو ہندوستان میں در اندازی کرنا چاہتے ہیں، وہ کس کے ایجنٹ ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کو پڑھا کے نوجوانوں کے دماغ خراب کیے، لڑکوں کو جا کے وہاں کٹوا دیا، سینکڑوں گھر برباد ہو گئے، سینکڑوں لاشیں آئیں، اور یہ ہندوستان میں تمہیں فتح مل جائے گی، یہ کچھ نہیں ملنے کا، رہنے دو انہیں امن سے، دنیا لڑائیوں کے قابل رہی ہے۔ اور ایٹم بم ضمانت ہیں سبحان اللہ بقا کی، تو روس نے اپنے آپ کو کیوں نہ بچا لیا؟ روس کو کیا ہو گیا تھا؟ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان کے متعلق یہ بھی آیا ہے، پھر خراسان سے فوجیں نکلیں گی۔ اب خراسان سے فوجیں کس ملک سے نکلیں گی، کہاں ہے خراسان، یہ سب چیزیں۔ اچھا پھر خراسان سے دجال نکلے گا، تو دجال نہیں نکل آئے کہ پھر پاکستان سے اگر دجال چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ساری پازیٹیو سائڈز پاکستانی کی فوج جائے گی، اسرائیل فتح کرے گی، تو پھر خراسان ہی کا حصہ تھا نا پاکستان، اسی بنیاد پر، تو اسی بنیاد پر آگے کو دجال بھی یہیں سے کوئی نکل آئے گا۔ کیا بے تکی بات ہے۔ اس لیے دجال کا نکلنا بھی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دجال گدھے پہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تیر اندازی ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس طرح تیر چلیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ یہ سب چیزیں جتنی بھی احادیث میں آئی ہیں، انتظار ہے وقت پورا ہونے کا، جب وقت پورا ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گدھا فرمایا تھا، یہ گدھا آخر ہے کیا چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا تھا کہ چین کو بارش تباہ کرے گی، اگر فرمایا تھا، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، تو کون سی بارش ہوگی، کیسے ہوگی، کچھ نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں قرب قیامت کے متعلق بتائی ہیں، دو باتیں اس میں خیال میں رکھنی چاہیے، ابھی وہ قرب قیامت کے آثار ہی نہیں ہیں یار۔ حضرت مہدی کے آنے کا زمانہ، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا زمانہ، پتہ نہیں اللہ ہی جانے بھی کتنے مدتیں پڑی ہیں۔ ابھی تو جو پکی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں بتائی ہیں، ان میں سے مشکل سے ایک دو پوری ہوئی۔ عراق کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جب عراق پہ حملہ ہوا ہم نے کہا لو بھئی یہ حدیث پوری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے متعلق کہا تھا وہ پوری، پھر مصر کے متعلق فرمایا، پھر 4 ممالک عربوں کے، عراق، شام، مصر، بلاد عرب جو کہلاتے تھے، ان کے متعلق فرمایا یہاں سے سب مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد خیبر میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جا کر کہیں خراسان سے لشکر نکلیں گے اور یہ ہوگا اور ہوگا۔ اتنی جلدی کیا پڑی ہے، ابھی تو پتہ نہیں اللہ جانے کتنے سال باقی ہیں۔ اور اگر بہت بھی جلدی ہوئی تو اس صدی کے ختم ہونے کے بعد اگلی صدی میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی نشانیاں فرمائیں، ہمیں تو اس صدی میں کوئی ایسی چیز اب نظر نہیں آتی آگے بھی کہ ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی پوری ہوگی۔ ایک عراق بھی سنبھالا جا رہا، امریکہ نے حملہ کیا نا عراق پہ، اب وہ خود نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے، سیاسی چیزیں آپ زیادہ بھائی مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ پوری دنیا نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ عراق میں مسلمان پوری طرح وہ ختم نہیں کر سکے۔ اب مصر کی حکومت تباہ ہو جائے گی۔ مصر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ پھر تمہارے ہاں دیکھو گے مصر کی باری آئے گی، پھر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، حتیٰ کہ تم مدینہ منورہ تک رک جاؤ گے، پھر جا کر یہ چیزیں پوری ہوں۔ اور پھر اس کے بعد، اس کے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ ستون قبر میں آ گیا، ایک ستون کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا میری مسجد کے اس ستون کے ساتھ کتے آ کے پیشاب کریں گے لوگوں، یہ حال ہو جائے گی۔ تو اتنی چیزیں بھی باقی ہیں خام خواہ۔ اور دوسری چیز، ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت وقت ہے ابھی ان علامات کے پورا ہونے میں، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے نا، جب اصل حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس چیز کو کس رنگ میں ارشاد فرمایا۔ اور تیسرے، اس قسم کی روایات کو لے کے لوگوں کے ذہن خراب کرنا اور انہیں امیدیں دلانا، کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے کیا لینا کیا دینا۔ ترکی میں کانفرنس ہو رہی تھی، ہم بھی بدو تھے، چلے گئے، لیاقت بلوچ صاحب کی تقریر تھی،
لیاقت بلوچ صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی فتح کی پیشن گوئی کی تھی، آج سے 6-7 برس قبل کا واقعہ ہے۔ ایک لمبے سفر سے واپس آ رہے تھے، ترکی میں رکے، انہوں نے کہا یہ تو پیشن گوئی بس اب پوری ہونا چاہتی ہے، سردیاں ہیں اس لیے پاکستان آرمی نے جنگ ابھی روکی ہوئی ہے، گرمیوں کا موسم آنے دیں، مارچ اپریل میں جنگ ہوگی اور اس کے بعد جون کا جو جمعہ ہے نا یہ لال مسجد دلی میں جا کر پڑیں گے۔ یا اللہ، وہ حال گونج اٹھا نعروں سے اور ترک کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں جیسے ہو گیا ہے فتح، اتنی گونج تھی۔ ہم حیرت سے دیکھتے رہے کہ یا اللہ، ان میں کسی کی عقل کام نہیں کرتی، ٹھکانے نہیں ہیں کہ جون میں تم جا کے دلی میں جمعہ پڑھو گے، سبحان اللہ، جیسے وہاں کوئی ہے ہی کوئی حال ہے۔ یہ سب احمقانہ سوچیں اور یہ سب دنیا کو برباد کرنے کی سوچیں، اور یہ سب سوچیں اسلام کی تبلیغ میں رکاوٹ کی سوچیں تاکہ کسی طرح اسلام کی اور نادان دوست ہیں۔ اس لیے ہندوستان پہ حملہ کرنے میں اگر اب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، وہ جو حدیث شریف میں آیا تھا وہ حدیث سن 45 میں پوری ہو گئی تھی، 45 ہجری۔